نیوز چینلز پہ ہونے والے جھگڑے، سیاستدانوں کے ہونے والے جلسے اور سوشل میڈیا کے سپہ سالاروں کے چند بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے عدم مساوات، یعنی ان ایکوالٹی۔ اور بالکل یہی ہی کر رہے تھے زین بھائی کے چھوٹے بھائی زبیر بھائی۔ بس پورا پورا دن فیس بک اور ٹویٹر پہ لوگوں سے جھگڑا کرتے رہتے اور لمبی لمبی پوسٹ ڈالتے کہ اس ملک سے عدم مساوات ختم ہونی چاہیے، بلکہ دنیا سے ہی ختم ہو جانی چاہیے۔ بس پھر ہونا کیا تھا، ایک دن لگ گئے زین بھائی کے ہاتھ۔ یار زبیر، میں کل تمہاری پوسٹ پڑھ رہا تھا، تم عدم مساوات کے خلاف کیوں ہو؟ کیونکہ اس سے حق تلفی ہوتی ہے بھائی۔ سب کو ایک جیسا حق ملنا چاہیے، ایک جیسے مواقع ملنے چاہیے، ایک جیسی تنخواہ ملنی چاہیے، ایک جیسا گھر ملنا چاہیے، بس ہر جگہ مساوات ہونے چاہیے۔ اچھا ذرا ادھر آؤ۔ زین بھائی ان کو کھڑکی کے پاس لے کر گئے۔ وہ نیچے ماسی حلیمہ کے بیٹے کو دیکھ رہے ہو جو اپنی موٹر سائیکل میں ان کو لینے آیا ہوا ہے؟ جی۔ اس نے ماں کے رونے دھونے کے باوجود اپنی تعلیم چھوڑ دی اور برگر کا ٹھیلا لگا لیا۔ وہاں بے شک برکت ہوئی اور آج اس کے پاس اپنی بائک ہے۔ یہ تقریباً دن کے 16 گھنٹے کام کرتا ہے اور شاید کوئی 20-25 ہزار کما لیتا ہوگا اس دن جس دن گاہکوں کا رش سب سے زیادہ ہوتا ہو۔ زبیر بھائی ان کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ جی بھائی، لیکن تو یہ کہ تم ایک سافٹ ویئر انجینئر ہو، شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں تم نے اپنی محنت سے تعلیم حاصل کی اور آج ایک غیر ملکی ادارے سے منسوب ہو۔ تم دن کے 5 سے 6 گھنٹے کام کرتے ہو اور کوئی ایک ویب سائٹ ڈیزائن کے 1,00,000-1,50,000 اٹھا لیتے ہو۔ جی لیکن کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غلط ہوں؟ زبیر بھائی تھوڑے پریشان ہو گئے۔ ارے نہیں، پیسہ بنانے کے معاملے میں نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن عدم مساوات والی بحث میں ہاں۔ کیسے؟ زبیر بھائی نے ان کو چیلنج کیا۔ میرے خیال سے یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہر انسان کو ایک جتنی ہی تنخواہ یا منافع نہیں مل سکتا، کیونکہ ہر شعبے کی تعلیم اور ضرورت الگ الگ ہے۔ اس وقت دنیا کمپیوٹرز پہ چل رہی ہے تو ظاہر ہے سافٹ ویئر انجینئر کی دنیا میں بہت مانگ ہے، مگر اچھے سافٹ ویئر انجینئرز کی دنیا میں بہت کمی ہے۔ تو ظاہر ہے جو کام جتنے اچھے سے سیکھے گا وہ اس کام کے اتنے اچھے پیسے لے گا، جبکہ برگر والے کا یہ حساب نہیں ہے۔ برگر کے علاوہ بہت کچھ موجود ہے اس شہر میں کھانے کو، بلکہ برگر کے ہی انگنت تاجر موجود ہیں۔ ٹھیک، اب ہم بات کرتے ہیں بڑھتے ہوئے عدم مساوات کے مسئلے کی۔ تو فرض کرو یہ ہمارے ملک کی معیشت ہے، جس میں سے یہ تقریباً 35% تو چلا جاتا ہے اس 10% عوام کو جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور اس کو اپنے کام میں مہارت بھی حاصل ہے، اور باقی کا بٹتا ہے 90% عوام میں۔ ٹھیک؟ ہاں مگر زین بھائی، ارے میاں میری سن تو لو۔ تو اگر تو یہ معیشت نہیں بڑھتی، یہیں رہتی ہے اگلے 10 سال تک، تو یہ جو لوگ جن کو اپنا کام آتا ہے ان کا کام بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا، ہے نا؟ اور ان کی مانگ بھی بڑھتی جائے گی کیونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ جیسے کہ تمہیں اپنی ہی یونیورسٹی سے نوکری کی آفر آ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ تمہاری ماہانہ آمدنی پہلے سے بڑھ گئی، مگر اس وجہ سے ان لوگوں کا حصہ کم سے کم ہوتا جائے گا اور ان کے لیے زندگی تھوڑی سی مشکل ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر معیشت بڑھتی رہی، ترقی کرتی رہی، تو چاہے بے شک یہ 10% عوام زیادہ پیسہ بھی کما لے، باقی کی 90% کی زندگی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس بھی بہتر زندگی گزارنے کے وسائل موجود ہوں گے۔ لیکن اب یہی اگر تم اس سب کو برابر کر دو تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ملک کے سب عناصر ملک کو بنانے میں ایک ہی جتنا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا ایک برگر والا ایک معیشت میں دنیا بھر سے اتنا سرمایہ لا سکتا ہے جتنا ایک ویب سائٹ بنانے والا یا ایک فلم بنانے والا؟ کیا واقعی عدم مساوات نا انصافی کی نشاندہی کرتے ہیں؟ کیا اس 10% کی تعلیم و مہارت کو استعمال کرتے ہوئے معیشت بڑھانا عقل مندی ہے
یا سب کو برابر کر دینا؟ زبیر بھائی تو ہو گئی ہیں چپ۔ آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کے پاس ان سوالات کے کیا جوابات ہیں۔ تب تک میں آپ کو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔